ایک بندہ جا رہا تھا صبح صبح، بھلے مانس تھا، اس نے دیکھا کہ ایک ٹریفک وارڈن ہے، وہ ہاتھ ہلاتا ہے، یوں کرتا ہے ٹریفک رک جاتی ہے، یوں کرتا ہے چل پڑتی ہے، وہ ہاتھ ہلا رہا۔ شام کو آیا تو ویسے ہاتھ ہلا رہا تھا، احساس والا بندہ۔ اسے جا کے پوچھا، یہ بتا کہ تو صرف ہاتھ ہلا رہا، تیرے گھر کے بچوں کی روزی روٹی، زندگی، ضروریات، اس کا کیا ہوگا؟ کہا سرکار نے مجھے نوکری دی ہے، سرکار نے کہا ہے میں سرکار کا نوکر ہوں، سرکار نے کہا ہے کہ تو بس ہاتھ ہلا، باقی ہم جانے، ہمارا کام جانے، یعنی ہم تجھے تنخواہ دیں گے۔ اچھا اچھا، بل ٹھیک ہے۔ ہمیں اس کے ہاتھ ہلانے پہ اتنا یقین ہے کہ ہاتھ ہلانے سے یہ ہوگا۔ نماز میں بھی تو ہاتھ ہلانا ہے، نماز کے ہاتھ ہلانے میں دو روٹی کا یقین نہیں ہے۔ دعا میں ہاتھ ہیں، ہلاتے ہیں، اٹھاتے ہیں، منہ پہ پھیرتے ہیں، یہ ہاتھ ہل رہے ہیں۔ خدمت میں ہاتھ ہل رہے ہیں، آپ حضرات نے پنڈال کو سنوارا، سجایا، بنایا، انشاءاللہ سمیٹیں گے۔ یہ ہاتھ ہلانا، اس ہاتھ ہلانے پہ ہمارا یقین کیوں نہیں ہے کہ اس ہاتھ ہلانے سے میرے کام بنیں گے، میرے مسئلے حل ہوں گے، میری مشکل دور ہوگی۔ زندگی میری گزری ہے دکھی لوگوں سے ملاقاتیں کرتے کرتے، دکھی یاروں سے ملاقاتیں کرتے کرتے، ایسے لوگ جو حالات کے پسے ہوئے ہیں۔ میرے پاس کوئی ایسا شاید کبھی آئے جو آ کے کہکا لگائے، ہنسے، نہیں تو ٹشو کی پیٹیاں آتی ہیں، میں ٹشو دے رہا ہوتا ہوں، بعض ٹشو پتلے بےایمان ہوتے ہیں، وہ دو دو تین تین دے رہا ہوتا ہوں۔ میری درخواست میں خدمت یہ ہے، امت کے اس طبقے کو جس کے درد ہی درد ہیں، جس کے غم ہی غم ہیں، اس کو اگر آپ نے نہ لیا، میں اہل فکر و نظر سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر اس کو آپ نے نہ لیا، اس کو مسنون اعمال نہ دیے، پھر اگلا راستہ وہ ہے جو غیر اللہ کا راستہ ہے۔ کیوں؟ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے۔ ایک درویش تھے، فرماتے تھے بکری کو گھاس دکھاؤ آ جائے گی، ڈنڈا دکھاؤ بھاگ جائے گی۔ اگر آپ نے انہیں مسنون اعمال نہ دیے، اپنے مسائل کے لیے، مشکلات کے لیے، الجھنوں کے لیے، حالات کی سختی، تلخی، ناکامیوں کے لیے، تو اگلا راستہ تو ہے پھر، وہ راستہ پھر اللہ کے غیر کہیں، اس کو آپ شرک کہیں، بدعت کہیں، کچھ بھی کہیں، غرض مند تو پھر وہیں جائے گا۔ غرض مند کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ مجھے بے شمار لوگوں نے خود بتایا کہ جب سے ابکری کا پیغام ملا، ہم نے یہ چیز چھوڑی، یہ چیز چھوڑی، یہ چیز چھوڑی، میں کیا نام لوں، جو کہ قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی تھی۔ یہ ایک غم میرے شیخ نے میرے اندر ڈالا۔ گمنام زندگی ستمبر 91 میں گزار کے بقی میں جا کے سو گئے، اور مجھے ایک زندگی کا پیغام دے گئے، اور جس کو میں نے آہستہ آہستہ لوگوں میں دینا شروع کیا، دیتے 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 91 سے ایک زندگی کا سفر، 84 سے میرا زندگی کا سفر شروع ہوا طالب علمی کا۔ 91 میں طالب علم بن گیا، اور 2024 میں طالب علم چل رہا ہوں، ابھی تک مکمل نہیں ہوا، کامل نہیں ہوا۔ ایک سفر ہے زندگی کا، سیکھتا بھی ہوں، سکھاتا بھی ہوں، آپ سے سیکھتا ہوں، پھر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک سفر ہے، اور اس کا مطلوب صرف یہی ہے، اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کو کسی طرح سچی راہیں مل جائے، اور اللہ کی مخلوق کو کسی طرح سچے راستے مل جائے، اور اللہ کی مخلوق کو کسی طرح زندگی کی منزل مل جائے، ان کے مسائل، ان کی مشکلات، ان کی الجھنیں، ان کی ناکامیاں، ان کی پریشانیاں، یہ مل جائے، اور ملے اللہ کی راہوں سے، اور کوئی راہوں سے نہ ملے۔
اور اللہ پاک جل شانہ نے عبقری تسبیح خانے کے پیغام کو اتنا قبول فرمایا. عند اللہ مقبولیت ہے، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کے ہاں مقبولیت ہے. اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر تارک جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے. اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، فضل باری سمجھ، اللہ کا فضل سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، کون دیکھتا ہے؟ یہ اسی کا فضل باری ہے، اسی کی رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے پیغام کو لوگوں میں محبوب کر دیا، مقبول کر دیا، لوگ کھینچے آئے. پوری دنیا کا ایک بہت بڑا مجمع ہے، پورے عالم کا ایک بہت بڑا مجمع ہے جو آج بھی ہمارے ساتھ اس وقت بھی ہے. کہیں صبح ہے، کہیں رات ہے، کہیں شام ہے، کہیں دن ہے، وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ہمیں پیغام دیا ہے، ایک انوکھا نظام دیا ہے، ایک زندگی کی ترتیب دی ہے. ہمارے مسئلے حل ہوئے، ہماری مشکلیں دور ہوئیں، ہماری ناکامیاں ختم ہوئیں، اور اللہ نے ہمیں غیبی نظام سے نوازا. میں نے کل بھی آپ سے سنا، پرسوں بھی سنا، آپ سے سنا، پرسوں بھی سنا آپ سے